بڑا برا سلوک ہوا اور ان کو بلا وجہ انتظار کروایا گیا جو نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن ان کی سبکی ہوئی کہ یہ جو دفتر میں نظر انداز کیے گئے ہیں اس سے پہلے فون پر نظر انداز کیے گئے، اور یہ بار بار رابطہ کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی سنوائی وہاں پر نہیں ہوئی، تو یہ ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ صحافت کے ایسے بے شرم کردار موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گڈے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین معاملہ ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے وسیم بادامی کے پروگرام میں جو بتایا، اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ نہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا بلکہ طاقتور حلقوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، نون لیگ کا چہرہ مزید بے نقاب ہو گیا، متحدہ قومی موومنٹ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ رات 2 بجے جب کالے لفافے میں فضل الرحمان کی جماعت کے پاس وہ مسودہ آیا جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور عطا تارڑ نے بھی اس سلسلے میں جو کامران مرتضیٰ صاحب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس کے مطابق جھوٹ بولا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دیتا ہوں کس طرح سے غلط بیانی کی گئی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب وسیم بادامی کے پروگرام میں مہمان تھے، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری، حامد میر صاحب وسیم بادامی کے پروگرام میں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر چکے تھے۔ پاکستان میں عوام کے ساتھ حکمرانوں کا، طاقتور حلقوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، سب کا مل کر اس طرح کا کھلواڑ مثال نہیں ملتی جس طرح سے یہ حملہ کیا گیا۔ یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے حملے ہوئے پاکستان پر بیرون ملک سے، لیکن یہ اندر سے حملہ تھا، بہت بڑا حملہ تھا۔ ہوا کیا؟ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ یعنی جس دن ووٹ کرانا تھا رات 2 بجے ملا، کالے رنگ کے لفافے میں ملا، مولانا کے گھر کالے رنگ کے لفافے میں وہ ڈاکیومنٹ آیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب ماہر وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مجھے یہ کہا گیا کہ پڑھیں اس کو، دیکھیں، بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ کالے رنگ کے لفافے میں وہ آیا، اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری بھی آ گئے، ان کے ساتھ مرتضیٰ وہاب جو میئر کراچی تو ہیں، بلاول کے ترجمان بھی بن گئے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھ رہے تھے اور آرٹیکل 8 دیکھ رہے تھے، تو میں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ چیئرمین آپ نے دیکھا یہ جو آرٹیکل 8 ہے اور یہ اس کو آپ نے دیکھا، اور آرٹیکل 8 جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری انہوں نے جو کامران مرتضیٰ کو جواب دیا، جو کامران مرتضیٰ صاحب نے آن ایئر بتایا، وہ یہ تھا کہ مجبور ہیں، کوئی اور چارہ کار نہیں۔ یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کا خلاصہ بتایا۔ انہوں نے کہا تفصیل سے گفتگو ہوئی، مرتضیٰ وہاب وہاں موجود تھے۔ اب آرٹیکل 8 کیا ہے؟ آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو، اور یہاں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی تھی۔ یعنی وہ معاملہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، اور وہ معاملہ کہ جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سب سے آگے بڑھ کر اس وقت کیسز دیکھ رہی ہے، وہ معاملہ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہماری حکومت اور ہمارے طاقتور حلقے قانونی شکل میں تحفظ دینے جا رہے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے مجبوری ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب آگے کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلاول نے مجبوریاں بتانا شروع کر دی۔ دوپہر 2 بجے دوبارہ رات کو یہ تمام گفتگو ہو گئی، اگلی صبح 9 بجے ملنا تھا، اجلاس آگے بڑھ رہا تھا، دوپہر 2 بجے ملاقات ہوئی۔ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں اب میں کچھ پڑھ چکا تھا، اب میری گرپ تھی اس پر، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر بات کریں اور ایجیٹیٹ کریں، ہماری تو مجبوری ہے۔ یعنی کیا مجبوری ہے؟ کہ عوام کے حق پہ باقاعدہ طور پر ترمیم کے ذریعے، اور دستور جو معاہدہ ہے شہری کا ریاست کے ساتھ، اس معاہدے میں ترمیم کرے وہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہم نے دستور دیا پاکستان کو، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جماعت یہ ترامیم کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو ہماری مجبوری ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہتے ہیں آپ ایجیٹیٹ کریں۔ یہی معاملہ نون لیگ کا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے تھے کہ مجھے کاپی مل گئی ہے،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حسنات ملک صاحب نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ مسودہ مانگ لیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی مل جائے. تو یہ حال ہے اس وقت. جو ہائیبرڈ پلس حکومت کی بات ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو باقاعدہ گردنوں پر سوار سروں پر مسلط کیے گئے لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں. کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے 2 بجے جو ملاقات ہو گئی باقاعدہ طور پر میں نے، مرتضی وہاب نے، بلاول بھٹو زرداری نے اس کو بیٹھ کر پڑھا اور پھر میں نے مولانا کو وائس نوٹ کیا کہ اس پر ایگری کرنا، عمل درآمد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور پھر کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں مجھے مولانا نے بلا لیا، میں چلا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ. پھر وسیم بادامی نے جو قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ اس پر بھی بات کی اور کہا کہ جو آئینی عدالت ہے انہوں نے کہا جی ہم نے بتا دیا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لایا جائے گا. یعنی وسیم بادامی نے اسے پوچھا کہ کچھ دنوں میں جو ایک عدالتی شخصیت ریٹائر ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے بتا دیا کہ پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا، یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے. تو اسی لیے میں آپ سے پہلے سے کہہ رہا تھا، اس شو سے پہلے سے، کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب کوشش ہے کہ آئینی عدالت، پہلے تو کوشش تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ میں رکھ کر کنٹینیو کروایا جائے، لیکن اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ آئینی عدالت وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں سے یہ سب کچھ دوبارہ کر رہے ہوں. تو یہ کوشش ہے. اور یہ کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب میرا سوال ہے آپ سے، بلاول بھٹو زرداری ایسے مجبور کہ 1 بار 2 بار 3 بار مولانا کے در پر موجود، ایوان میں موجود، اپنے تمام ارکان کے ساتھ موجود، راتوں کو ملاقاتیں، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ غیر سیاسی طاقتوں کا کام ہے جس طرح کی یہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. تو کیا بلاول بھٹو زرداری بجلی کے بلوں کے لیے یا یہ حکمران مجبور ہیں؟ عام آدمی خودکشیاں کر رہا ہے، کیا یہ لوگ مجبور ہیں کہ کچھ کر سکیں؟ کیا آئی پی پی سے لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے لوگ مجبور ہیں کچھ کریں، کچھ اسی طرح سے دھڑا دھڑ مل کر بیٹھ رہے ہوں، ایک کے بعد ایک میٹنگ ہو رہی ہو، عام آدمی کو ریلیف دلا رہے ہوں؟ کراچی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کیا بلاول بھٹو زرداری مجبور ہیں؟ کراچی کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، کیا بلاول بھٹو زرداری مجبور ہیں؟ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے اعداد و شمار نکال کے بیٹھا تھا، میں تو بار بار نشانہ بناؤں، تو کیا شہر میں 44,000 سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں. گاڑیاں جو چھینی گئی ہیں وہ اس سال جولائی تک کے نمبرز بتا رہا ہوں، 31,000 سے زائد جو تعداد ہے، 1,000 سے زائد گاڑیاں چھینی گئی، 31,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں، 11,000 سے زائد موبائل فون چھینے گئے ہیں، اور یہ جو شہریوں کی انبات ہے وہ بھی ہوئی ہیں. اس کے بعد اغوا برائے تاوان کی بھی 11 وارداتیں ہو گئی ہیں. کیا بلاول بھٹو زرداری یہاں مجبور ہیں؟ یہاں تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا آپ نصر اللہ گڈانی کے معاملے پر مجبور ہیں؟ عزیز میمن کے معاملے پر مجبور ہیں؟ ناظم جوکھیوں کے معاملے پر مجبور ہیں کہ آپ کچھ کریں؟ یہاں مجبوری کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کے ام رباب کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے کیا مجبور ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے عوامی نمائندوں پر الزامات ہیں سنگین نوعیت کے، وہاں تو بلاول بھٹو زرداری مجبور نہیں ہے، لیکن یہاں مجبور ہیں. تاریخ مجرم کے طور پر لکھے گی آپ کو جو آپ کر رہے ہیں. اب ایک نیا مسودہ آ رہا ہے اور باقاعدہ جو باتیں بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں کامران مرتضی صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، آپ لوگوں نے پرسن اسپیسیفک کیا ہوا ہے. ایک جانب جس کو کنٹینیو کرانا ہے وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے، جس کو جیل میں رکھنا ہے وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے. تو مقابلہ عوام سے کرنے پر اتر آئی ہیں یہ سیاسی جماعتیں بھی، طاقتور حلقے بھی، کہ شہریوں سے مقابلہ کرنا ہے، ریاست کے شہریوں سے ریاست کو مقابلہ کرنا ہے. یہ صورتحال ہے. عطا تارڑ صاحب نے یہ بتایا کہ جی بلاول بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں تو ان کو یہ امپریشن ملا تھا کہ فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہیں، تو اس لیے ملا تھا کہ کامران مرتضی صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے بار بار مشاورت ہوئی. کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پہلی بار جب صبح منظور کروانا تھا تب ملا تھا مسودہ. اور ہمارے یہاں کچھ صحافت کے ایسے بے شرم کردار موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف نے یہ ناکام بنا دیا. میاں نواز شریف صاحب ناکام بنانے والے ہوتے یا جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان کے کاموں کو بند باندھنے والے ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم نہ ہوتے. آج میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ ان کی اپنی جماعت کا نہ ہوتا، وزیر خزانہ ان کا اپنا نہ ہوتا. تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں،
یہ چاپلوس قسم کے صحافی ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے آئینی ترامیم پر تب بات کریں گے جب عمران خان کو رہا کرو گے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ لوگ خود ایفرٹ کریں، اس موقع کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہاں تو آپ لوگوں کو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ نہیں، اس طرح سے آئینی ترامیم قابل قبول نہیں ہے۔ کیا آپ عمران خان کے معاملے پر ڈیل کریں گے جو بندہ خود ڈیل نہیں کر رہا؟ دوسرا، عمران خان کے مقدمات قانونی معاملات میں آپ دیکھیے وہ ختم ہی ہو رہے ہیں۔ وہ تو عمران خان کو اس وقت جو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ کس طرح سے رکھا ہوا ہے یہ بات اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے۔ تو ان کی جماعت کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر ڈیل کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی انتہائی احمقانہ بات ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، ایک طاقتور حکومتی شخصیت، اس کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، یہ اب سے 3-4 روز پہلے ہوا ہے، اور یہ بڑی ووکل حکومتی شخصیت ہے۔ یہ ایک بڑے دفتر میں موجود تھے اور وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے، اور وہاں ان کو 3 گھنٹے بٹھا کر رکھا گیا، بڑا برا سلوک ہوا اور ان کو بلا وجہ انتظار کروایا گیا جو نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن ان کی سبکی ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ اس پر ہلکی پھلکی سی آواز بھی اٹھائی لیکن زیادہ بول بھی نہیں سکے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہی شخصیت جو ہے اس بڑے دفتر میں، اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ نہ انتظار کروایا جائے ان کو، نہ ان کی فون کال جو ہے وہ اٹھائے بغیر یا جواب دیے بغیر نظر انداز کر دی جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ان کے کیس میں، لیکن یہ بھی ہوا کہ یہ جو دفتر میں نظر انداز کیے گئے ہیں اس سے پہلے فون پر نظر انداز کیے گئے، اور یہ بار بار رابطہ کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی سنوائی وہاں پر نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے، اور یہ جو شخصیت ہے یہ پہلے بھی بڑے دفتر میں بڑے رابطوں کی وجہ سے بڑی خبروں میں رہی ہے، اور جو 2018 میں ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا آدھی رات کے بعد کا، اور ابھی بھی یہ بڑے مشہور ہیں کہ یہ مختلف لوگوں کے گھروں پر جا کر اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔